اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کی تخلیق کی ہے اس وقت سے حق اور ناحق کی جنگ جاری ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کئی نبی اور پیغمبر آئے جو حق کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ جب تک تو ان کی باتوں پر عمل کرتے جب تک وہ نبی یا رسول ان کے درمیان رہتے، پر ان کے وصال کے بعد آہستہ آہستہ ساری تعلیمات کو بھلانے لگتے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس زمین پر بہت سی برائیاں تھیں۔ قتل و غارت، عورتوں کی عزتیں چھین لینا، دھوکہ دینا، عورتوں کو بے عزت کرنا، مار دینا اور کئی اور بڑے گناہ جو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس زمین پر اور لوگوں پر اپنا رحم فرمایا اور دین اسلام ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام کے آنے کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس کی بدولت اللہ نے عورتوں کو ان کا مقام دیا اور زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ ناظرین اکرام، زمانہ جاہلیت میں ایسا کون سا کام کیا جاتا تھا جو ناقابل برداشت تھا، اور اس وقت ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کو سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، زمانہ جاہلیت میں دوسرے بڑے گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں اور بچیوں کو شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ناظرین اکرام، اسلام کے آنے کے بعد لڑکیوں کو اللہ نے ان کا مقام دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا حسرت ناک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے ایک لمبے سفر پر جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ میرے جانے کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا، مگر ماں نے جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالا۔ مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھتی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا۔ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا، یہ سوچا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا، کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے یہ سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال کچھ دیر بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بخت، یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ گھر کے آنگن میں بیٹی تو اللہ کی رحمت کا ایک روپ ہے۔ پھر ناظرین اکرام، بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ کچھ ایسی خوشی ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑ کر آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سکون سا محسوس کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی۔
مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا اور مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنی ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے بیوی سے کہا، بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کودتی پھاندتی میرے ساتھ چل رہی تھی اور مجھ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شلم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی۔ بیٹی اتنی پیاری باتیں کرے تو سارے دن کی محنت مشقت کے بعد اس باپ کی ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میں ایک جگہ رک گیا، پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی، ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کرتے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرے سینے میں اگر پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا ہے۔ ابا آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہیں؟ اور میں بہرا، اندھا اور گنگا بن کر اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھے سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، خدا اس پر کیسے رحم کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بچیوں کے نصیب اچھے کریں اور انہیں اس دنیا کے ظالم لوگوں سے بچا کر اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔